کوئی ایسا گول جو آپ نے سوچا ہو، کوئی اچیو کرنا ہو، کوئی ایسا ٹارگیٹ جو ابھی تک پورا نہ ہوا، وہ کیا ہے؟ گول جو ہے وہ ایز اے پاکستانی وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس وقت بڑی مایوس ہے۔ پاکستان کو چھوڑے نا، پاکستان ایک انمول تحفہ ہے۔ آپ خود کو آزمائیں، اس فیلڈ میں دھکیلیں، کام کریں، سیکھ کر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ اچھے طریقے سے ان کو نالج دیا جائے، آئی ٹی کا نالج دیا جائے، ہر گھر تک آئی ٹی کا نالج پہنچایا جائے، انٹرنیٹ پہنچایا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پچھلے کئی برسوں سے بینگ اے رپورٹر بھی کام کر رہے ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ بینگ اے رپورٹر انہوں نے کن کن ٹاپ سٹوریز کو اب تک کور کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کی طرف ان کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا، اور پھر کس طرح یہ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں آ کے بھی اب تک ایکسل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم حسن فرید جویا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ سر میں بالکل ٹھیک۔ میں آغاز یہاں سے کروں گا سب سے پہلے کہ بینگ اے رپورٹر آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا، تو رپورٹنگ کی فیلڈ میں آپ کس طرح آئے؟ میڈیا کو آپ نے کب، کیوں اور کیسے جوائن کیا؟ اس کے پیچھے کیا آپ کی ایک سوچ تھی، کیا ویژن تھا؟ سر سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ اور قاسم علی شاہ کی فاؤنڈیشن کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ ویلکم۔ تو اس کے بعد کیریئر کا آغاز آپ کو پتہ ہے، جتنے بھی صحافیوں نے آغاز کیا کسی نہ کسی ایک چھوٹے مسئلے کی وجہ سے وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں۔ تو میرا بھی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام 239 HB ہے، اور وہ انڈیا سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا۔ تو وہاں ایک مسجد مکتب سکول تھا، اس کی کوئی چار دیواری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی سٹرگل کے لیے میں نکلا تھا اپنے گاؤں سے، تب میں تقریباً کوئی 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو وہ اس کا آغاز کیا، اس کی سٹرگل کرتے کرتے میں ایک صحافی بنا ہوں۔ پہلے میں وہ مسئلہ صحافیوں کے پاس لے کر گیا تھا، انہوں نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا، تو مجھے مجبوراً وہ صحافت کا جو کام کا آغاز کرنا پڑا اپنا۔ اس وقت وہ الحمدللہ کچھ سال کے بعد میں نے اس گاؤں میں مڈل سکول ابھی بنوایا ہے، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور بچے تقریباً فیمیل خاص طور پر ہمارے گاؤں کی پڑھنے کا کوئی وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تو آج 12 کلاس کا وہاں پہ آغاز ہے۔ تو اسی طرح وہ جرنلسٹ کا آغاز اس طرح ہوا۔ پھر الحمدللہ اپنے علاقے میں آیا، جب اپنے شہر فورڈ عباس میں آیا تو وہاں پہ اپنا جو چولستان کا علاقہ ہے، ریاست بہاولپور کا جو علاقہ چولستان کا ہے، اس کو کور کیا، اس کی جتنی خوبصورتی تھی اس کو دکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں کور کرتے کرتے آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سر بینگ اے رپورٹر ٹاپ سٹوریز جو آپ نے اب تک کور کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ٹاپ سٹوریز تو آپ کو پتہ ہے، جب صحافی کوئی بھی اپنا کیریئر کرتا ہے تو اس میں ٹاپ سٹوریز آتی رہتی ہیں، اور چھوٹے علاقے میں صحافت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ لاہور بیٹھے ہیں، لاہور میں تو آئے روز آپ کرائم سٹوریز کور کر لیتے ہیں، لیکن اپنے علاقے میں کرائم سٹوری کرنا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پہ جب ہر انسان ایک دوسرے کو آپ جانتا ہو۔ تو میری سب سے جو پہلی سٹوری تھی وہ ثانیہ موٹر وے ہے، تو اس کو میں نے کور کیا، اور BBC، اردو پوائنٹ اور دیگر جو میرا اپنا ہم نیوز ادارہ ہے جس سے میں وابستہ ہوں آج بھی، جب سے وہ لانچ ہوا ہے، تو ان کے اوپر میں نے یہ سٹوریز ٹاپ سٹوریز کور کی تھی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں ایک سٹوری بریک ہوئی تھی گردوں کی، کہ گردے جو لوگ ہیں وہ بیچ رہے ہیں، اور میرے ادارے نے بھی مجھے کہا تھا کہ ہم یہ سٹوری نہیں چلا سکتے، کیونکہ اگر یہ سٹوری بریک ہوتی ہے تو پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی، یا میں نے کہا کہ آپ میرا ریزائن لے لیں، کیونکہ 26 لوگ تھے میرے علاقے کے جنہوں نے مجبوری کی وجہ سے اپنے گردے سیل کیے تھے۔ تو وہ سٹوری کور کی، تقریباً کوئی 3 سے 4 منتھ اس سٹوریز کو کور کرتے ہوئے میں نے لگائے۔ وہ الحمدللہ بریک کی، پھر مارننگ شو کی زینت بنا، اور اس میں یہ کامیابی ملی کہ وہ ڈاکٹرز لاہور سے، راولپنڈی سے اور دیگر علاقوں سے گرفتار بھی کروائے۔ اس کے بعد بھی کافی ساری ایسی سٹوریز ہیں، آپ کو پتہ فیلڈ میں آتی رہتی ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ بینگ اے رپورٹر تو آپ کام کر رہے تھے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی کامیابی سے کام کیا، مختلف جگہوں پہ جا کے رپورٹنگ بھی کی، پھر مارکیٹنگ کی طرف کب اور کیسے آئے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ میڈیا پرسن یا جو ہوسٹنگ کرتا ہو اس سے بہتر کوئی مارکیٹنگ کر نہیں سکتا۔ تو مارکیٹنگ بچپن سے مجھے IT سے لگا تھا، اور رپورٹر کے ساتھ ساتھ میں IT کے ساتھ تو منسلک تھا بچپن کے ساتھ ہی۔ تو میرے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سکل، گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیولپمنٹ کا سکل تھا۔ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے
صحافت بھی کرتا تھا، ساتھ ساتھ یہ مارکیٹنگ کی سروسز بھی پرووائڈ کرتا تھا. تو تب میں نے ایک اپنی ایجنسی بھی لانچ کی تھی، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو گائیڈنس، اویئرنیس، کیونکہ بیکورڈ علاقہ ہے تو وہاں لوگوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے، تو اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کو بتاتا تھا اور گائیڈ کرتا تھا. اور ابھی تک کوئی ہمارا کورس پیڈ نہیں تھا، فری آف کاسٹ ہی لوگوں کو گائیڈ کیا ہے. تو اس کے بعد پھر اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ اور دیگر جو پاکستان کے بڑے شہر ہیں وہاں سے کلائنٹ لیے، ان کے ساتھ منسلک رہے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے، اور اوورسیز کے ساتھ بھی بڑا کام کیا. پھر آپ کو پتہ ہے فری لانسر کے جو جتنے بھی بڑے پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر اپنی سروسز بیچی. سر اس وقت آپ بینگ اے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ کیا کرنٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ کرنٹ 2 پولیٹیشین پارٹیز ہیں، ان کا ایز اے سوشل میڈیا ہیڈ بیس پہ کام کر رہا ہوں. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی کر رہا ہوتا ہوں. الحمدللہ اس وقت میری ٹیم ہے تو وہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں. سر کوئی ایسا گول جو آپ نے سوچا ہو، کوئی اچیو کرنا ہو، کوئی ایسا ٹارگیٹ جو ابھی تک پورا نہ ہوا، وہ کیا ہے؟ سر سب سے پہلے تو میرا گول جو ہے وہ ایز اے پاکستانی وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے اس وقت بڑی مایوس ہے اور پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ پاکستان کو چھوڑے نا، پاکستان ایک انمول تحفہ ہے اور اس میں آپ رہ کر بھی آپ بے روزگار نہیں رہ سکتے. آپ خود کو آزمائیں، اس فیلڈ میں دھکیلیں، کام کریں، خود کے اوپر اتنا یقین رکھیں. آپ آئی ٹی اسکل سے مدد حاصل کریں. بہت سارے ایسی آرگنائزیشن ہیں، جیسے آپ کی آرگنائزیشن قاسم علی شاہ آرگنائزیشن ہے، وہ مختلف لوگوں کو آئیڈیا دیتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے. تو ایسے اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں پاکستان میں، ان سے آپ سیکھیں. سیکھ کر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ اچھے طریقے سے باعزت روزگار کما سکتے ہیں. تو آپ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی میرا گول ہے، یہی میرا ویژن ہے کہ ہر اس پاکستانی کو، اور خاص طور پر جو میرا علاقہ ہے فورڈ آباز کا، ان کے نوجوان جتنے بھی لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو نہیں پڑھ سکے، ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے اور یہ کوشش بھی میں کر رہا ہوں کہ ان کو نالج دیا جائے، آئی ٹی کا نالج دیا جائے، ہر گھر تک آئی ٹی کا نالج پہنچایا جائے، انٹرنیٹ پہنچایا جائے، تاکہ وہ بآسانی طریقے سے روزگار کما سکیں. سر یہ جو ابھی آپ نے چیزیں بتائی، ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ ابھی کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو مجھے کسی کام میں مشکل نہیں آتی، کیونکہ میں ایک صحافی ہوں. تو صحافی کی ایکسیس ہر عام شہری تک ہوتی ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ لوکلی سطح پہ ہم نے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں، جہاں پہ جس کو کسی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہوتی تو ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. ایک ٹریک لائن دیتے ہیں. اگر کسی نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے تو بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ٹیٹوریل پڑے ہیں، تو ان کو ہم ایک ٹریک دیتے ہیں. کسی نے ویب ڈیولپمنٹ سیکھنی ہے تو ان کو ایک ٹریک دیتے ہیں. یوتھ آف نیشن کے نام سے میری آرگنائزیشن ہے، جس میں ہم یہ ساری چیزیں فیمیلز کو، میری بہنیں جو ہیں، میرے جو بھائی ہیں، جو بچے ہیں، ان کو ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اچھا سر، آپ کی لائف میں انسپریشن کون ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے علاقے سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج ماشاءاللہ آپ ایک کامیاب پروفیشنل کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. تو کیا انسپریشن تھی بچپن میں والدین کی طرف سے، یا کوئی ایسا مینٹور جس نے آپ کو یہ سمجھ اور یہ شعور دیا کہ آپ نے گرو کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے والد صاحب کا ذکر کروں گا، غلام فرید جوہیا صاحب. وہ واحد شخصیت تھے ہماری پوری کاسٹ جوہیا فیملی جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جنہوں نے 1980 میں FA کیا تھا اور وہ پاکستان آرمی میں سلیکٹ ہوئے تب. تو ایک بڑا ان کا کارنامہ تھا. تو ان سے میں نے بڑا کچھ سیکھا. تو ہر بندے کے سب سے پہلے اپنے والد کی ہی چیزوں کو دیکھ کر بچہ چلتا ہے، بچہ انہی سے ساری چیزیں سیکھتا ہے. تو آج ہم جس رتبے پر ہیں، جو چیزیں سیکھی ہیں، وہ اپنے والدین کی پرورش کی بدولت ہے. اور اس کے بعد جو اب تھوڑا سا ہمیں شعور آیا تو ہم پیر سید نصیر الدین نصیر آف گورڑا شریف، ان کو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، لائیو بھی سنا ہے. تو جو ان کی باتیں ہیں وہ اس وقت بھی مجھے بڑا موٹیویٹ کرتی ہیں، سمجھاتی ہیں، سکھاتی ہیں اور دنیا کے ساتھ چلنے کے طریقے سکھاتی ہیں. صحیح. اچھا سر، آپ نے چولستان کے علاقے میں کافی زیادہ سوشل ورک بھی کیا. تو ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ سوشل ورک کا آغاز کیوں کیا اور پھر کیا کیا کام آپ اب تک کر چکے ہیں؟ سر سب سے پہلے کہ ہمارے والدین نے ایک پرورش کی ہے. انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو آپ دیکھتے رہیں. انہوں نے ہماری اس طرح پرورش کی ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں. تو جو بھی ہمارے علاقے میں غلط چیزیں تھیں اس کو ہم نے ایز اے جرنلسٹ آ کر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا.
ٹھیک ہے. آپ نے ریسنٹلی کچھ سال پہلے چولستان کے علاقے میں خشک سالی کا واقعہ سنا ہوگا, کافی لوگوں کا نقصان بھی ہوا. تو اس میں سب سے بڑھ چڑھ کر اس کو دکھایا, پوری دنیا کو دکھایا کہ چولستان کا جو علاقہ ہے, ریاست بہاولپور کا جو علاقہ ہے, ایک وقت ایسا تھا کہ وہ ریاست بہاولپور پاکستان کی ضمانت دیتا ہے. آج وہ علاقہ خشک سالی کا شکار ہے, وہاں پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, مر رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی, اور اس کو دکھا کے اس حوالے سے کافی سارے دوستوں نے تعاون بھی کیا. ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈونیشن اکٹھی کی, وہاں چولستان کا علاقے کا رخ کیا, پانی دیا لوگوں کو, کھانا دیا, سہولیات دی. تو یہ اس میں ہم اپنی جو مدد کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. سر کوئی ایک تجویز اگر آپ اداروں کو یا حکومت کو یا جو بھی مخیر حضرات ہیں ان کو آپ دینا چاہیں کہ اگر ایک کام وہ کر لیں جس سے ہماری یوتھ کا فائدہ ہو سکتا ہے یا ہماری یوتھ کو ایک ڈائریکشن مل سکتی ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل لائف میں, کریئر میں ایکسل کر سکیں. سر سب سے پہلے کہ گورنمنٹس کو ہم جتنی چیزیں ان سے لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, گورنمنٹ ہمیں وہ پرووائڈ نہیں کرتی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں گورنمنٹ کے اوپر اتنا ان کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے, ان سے یہ چیزیں اتنی امید نہیں رکھنی چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے لیے خود کوشش کرنی چاہیے. دوسرا, گورنمنٹ کا کام ہے, ریاست ایک ماں ہے, اگر وہ اپنے ماں کا رتبہ حاصل کرنی چاہتی ہے ریاست ہماری, تو وہ ماں بن کر دکھائے. سب سے پہلے اپنا رول پلے کرے, جی اپنا رول وہ ادا کرے, تو تب ہی ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کو اپنا ماں سمجھے گی اور اس کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کرے گی. تو حکومت پاکستان جو ہے انہوں نے ہمیشہ جو نچلا طبقہ ہے اس کو پیسنے کی کوشش کی ہے, کبھی کسی کو سہولیات نہیں دی. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں امیر سے جو امیر تر تو ہوتے جا رہے ہیں, لیکن غریب جو ہے وہ اوپر نہیں آیا. تو یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک ریاست جو ہے وہ سبھی کو ساتھ لے کر چلتی ہے, ایسی پالیسیز بنائیں, ایسی پالیسیز بنائیں کہ ہر طبقے کو سہولیات ملیں. امیر طبقے کو تو ملیں, ساتھ ساتھ غریب جو طبقہ ہے, جو آپ اس وقت موجودہ معاشی صورتحال دیکھ لیں کہ جو نارمل گھر ہیں وہ بجلی کا بل نہیں ادا کر رہے, 1-1 لاکھ تک ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں. تو یہ ہے. دوسرا سب سے جو بڑا حل ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, وہ یوتھ جو اس وقت مایوس ہے وہ مایوس نہ ہو, وہ آئی ٹی کی طرف آئے. اس وقت آئی ٹی ہی ہے, لیکن البتہ آپ نے یہ کچھ بھی دیکھا ہے کہ انٹرنیٹ کی بھی بڑی مشکلات پاکستان میں آ رہی ہوتی ہیں. تو حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بچہ سٹرگل کر کے ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے تو آپ یہ مہربانی کریں کہ انٹرنیٹ ان لوگوں کو دیں, تاکہ وہ اپنے جو سکلز ہیں ان کو بیرون ملک جو گورے بیٹھے ہیں ان کو بیچ کر وہ اچھا روزگار حاصل کر سکیں. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑے چھوٹے علاقے سے اٹھ کر آئے, انہوں نے اسٹرگل کی, بڑا کام کیا. تو آج وہ ایک جتنے بھی نوجوان ہیں ہم سب بیٹھے ہیں, میں بھی ان میں شامل ہوں, میں بھی ان کا بڑا دیوانہ ہوں. تو جو ان کی اسٹرگل ہے, جو اس وقت وہ لوگوں کو شعور دے رہے ہیں کہ اتنا ملک کی نازک صورتحال ہو, ایک پازیٹیو بندہ اٹھے اور وہ پورے پاکستان کو کہے کہ آپ مایوس نہ ہوں, آپ پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں, تو وہ اس وقت بڑی شخصیت ہیں. بہت بہت شکریہ حسن فرید جویا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور انہوں نے کچھ باتوں کے حل بھی بتائے, کچھ اپنی تجویز بھی پیش کی, جس پہ یقیناً اگر عمل کیا جائے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.